السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سامعین کو میرا خیر مقدم۔ آج آج کی پوڈ کاسٹ کی شروعات تو آپ کو پتہ ہی ہے، ایک شعر سے ہوگی۔ عشق تسلیم و رضا کے ماں سوا کچھ بھی نہیں، عشق تسلیم و رضا کے ماں سوا کچھ بھی نہیں، وہ وفا سے خوش نہ ہوں تو پھر وفا کچھ بھی نہیں۔ آج کا جو موضوع زیر بحث ہے اس کا میں ایک ٹائٹل دوں گا: علم کا حصول اور مستقبل پر نظر۔ یہ ایک علمی بات ہے۔ عبداللہ بن یحییٰ بن ابن کثیر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ علم جسمانی راحت کے ساتھ نصیب نہیں ہوتا، یعنی کہ جب تک ایک انسان جسمانی اذیت سے نہ گزرے تب تک اس کے نصیب میں علم کی لذت نہیں لکھی جاتی۔ علم کے لیے تحقیق اور مطالعہ انتہائی حد تک ضروری ہے۔ جب آدمی صحیح معنوں میں تحقیق اور مطالعہ میں لگتا ہے تو مصروفیتوں کی ایک پوری دنیا اس کے سامنے کھل جاتی ہے۔ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ کھانا، نیند، آرام اور دوسرے جسمانی تقاضوں کو نظر انداز کیے بغیر وہ اپنی تحقیق اور مطالعہ کے کام کو جاری نہیں رکھ سکتا۔ اس کو یہ لگنے لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں مجھے قربان کرنی پڑے گی، تب مجھے علم کی لذت نصیب ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ علم میں مشغول ہونا خود ایک راحت ہے۔ آدمی جب علم کی دنیا میں داخل ہوتا ہے تو یہ تجربہ اس کے لیے اتنا لذیذ ہوتا ہے کہ وہ خود ہر قسم کے آرام کا بدل بن جاتا ہے۔ یعنی باقی قسم کے آرام، آسائشیں اسے پسند نہیں آتی پھر جب وہ علم کی دنیا میں اتر جاتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو علم کے طالب کے لیے ہر قسم کی بے آرامی کو قابل قبول بنا دیتی ہے۔ وہ بڑی چیز کو پانے کی خوشی میں چھوٹی چیز کے کھونے کو برداشت کر لیتا ہے۔ ایک غزوہ گزرا ہے ہماری اسلامک ہسٹری میں، تو اس غزوے میں کیا ہوا کہ مسلمانوں نے نہ صرف دشمن فوج کے مردوں کو قتل کیا بلکہ ایک دو بچوں کو بھی مار ڈالا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ سخت ناراض ہوئے۔ آپ نے فرمایا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ آج وہ حد سے گزر گئے ہیں اور بچوں کو قتل کر ڈالا؟ یہ سن کر ایک شخص نے کہا کہ یہ مقتول بچے کیا مشرکین کے تھے؟ رسول اللہ نے فرمایا، تمہارے بہترین لوگ مشرکین کی ہی اولاد میں ہی تو ہے۔ یعنی کہ جو تمہارے بہترین لوگ ہیں وہ تو مشرکین کی ہی اولادوں میں سے ہیں۔ یہ ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مومن کی نظر ہمیشہ مستقبل پر ہوتی ہے۔ وہ حال سے اوپر اٹھ کے آگے کی طرف دیکھتا ہے، حتیٰ کہ حال کے ناموافق باتوں پر اس امید میں صبر کرتا ہے کہ آئندہ نئے امکانات پیدا ہوں گے۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا ہے کہ یہاں امکانات کی کوئی حد نہیں ہے، یعنی کہ the world is full of possibilities۔ آج جو شخص انکار کر رہا ہے کل وہ اقرار کرنے والا بن سکتا ہے۔ آج جو شخص بظاہر دشمن بنا ہوا ہے کل کو وہ آپ کا دوست اور ساتھی بن جائے گا۔ ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور دوسرا اس کا باطن۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چیز اپنے ظاہر کے اعتبار سے کچھ ہوتی ہے اور باطن کے اعتبار سے کچھ اور۔ عام انسان چیزوں کو صرف ان کے ظاہر کی حد تک دیکھتے ہیں، لیکن جو بصیرت اور مومن ہوتا ہے نا، وہ چیزوں کو ان کے اندرونی امکانات کے اعتبار سے دیکھتا ہے۔ میری ایک خود کی کیٹیگری ہے جس سے آپ بھی ایگری کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کے صرف ظاہری عمل کو دیکھ کر اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کرتا، وہ اس کی قلبی حالت کے اعتبار سے اس کا فیصلہ کرتا ہے، جس کو شریعت میں نیت کہا گیا ہے۔ اس پہلو سے تمام انسانی اعمال کی صرف دو قسمیں ہیں: ایک وہ جو رضوان اللہ یعنی اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، دوسرا وہ جو رضوان العباد ہوتا ہے یعنی کہ بندوں کی خوشی حاصل کرنے کے لیے کیا گیا ہو۔ جو شخص رضوان اللہ کا طالب ہے اس کا رخ ہمیشہ اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ وہ ہر معاملہ میں اللہ کی پسند اور ناپسند کو جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے برعکس معاملہ اس شخص کا ہوتا ہے جو رضوان العباد کا طالب ہوا ہوتا ہے، اس کا معاملہ کچھ دوسرا ہوتا ہے۔ اس کی توجہ کا مرکز اللہ کے بجائے انسان بن جاتے ہیں۔ وہ انسان جو اس کی تعریف کرتے ہیں، جو انسان اس کو پسند کرتے ہیں، وہ انہی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ آخر پر میں یہ آپ پہ ہی چھوڑ دوں گا کہ آپ
کیا بننا چاہو گی، رضوان اللہ یا رضوان العباد؟